ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 80 تک پڑھا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر تبصرہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے علماء انہوں نے کتابوں میں تعریف کی، اور ان کے عوام الناس کتاب کے علم سے وہ بیگانہ رہے، بلکہ علماء نے ان کو علم دیا نہیں، جیسا چاہا اس میں تبدیلی کی، جو چاہا ان کو بتایا، اور آخرت کے حوالے سے انہیں کہا کہ ہمیں آگ تو نہیں چھوئے گی، ہم آگ میں نہیں جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کی بات ہوگی، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک کرائٹیریا جنت اور جہنم کا 2 آیات میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ وہی 2 آیات، آیت نمبر 81 اور 82، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، مزید تفصیلات ویڈیو کے آخر میں۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئاتا وحاطت بہ خطیئاتہ، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا۔ بلا من کسب سیئاتا وحاطت بہ خطیئاتہ، بلا من بلکہ جس نے، اور یہ جواب اور حرف شرط ہے، من اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ انہیں جنت میں جانا ہی ہے، اور وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ تو نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دنوں کی بات ہوگی اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑ گیا تو۔ بلا ہرگز نہیں، اس کے جواب میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً جھڑک دیا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ بلا یہ حرف جواب ہے، اور یہ اس بات کا جو یہ کہتے تھے۔ من یہ حرف شرط ہے، حرف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جزم میں بدل دیتے ہیں، تو گویا یہ جازم مضارع ہے، اور یہ حروف شرط ان کی تفصیل ان من ما اینما۔ تو یہاں پہ من استعمال ہوا، یعنی جو، بلا من کسب سیئاتا یعنی جس نے برائیاں کمائیں، کسبہ فعل اور آگے مفعول بہ، کسبہ سیئاتا، کسبہ کا مادہ کاف سین با، باب ہے ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ ضربہ کے وزن پہ کسبہ، مضارع کا پہلا صیغہ یکسبو، کسبہ یکسبو، اور یہ باب ضربہ، ماضی ضربہ، مضارع یضربو، کسبہ یکسبو۔ تو کسبہ کدھر ہے؟ یہ ضربہ کے وزن پہ ماضی کا پہلا صیغہ، یعنی فعل ماضی واحد مذکر۔ اس نے کمایا اپنے برے اعمال کا وبال، جی کسبہ اس نے کمایا، سیئاتن یہ مفعول بہ ہے کسبہ کا، کمایا کیا؟ سیئاتن برائیاں، یعنی برائیاں کرتا رہا،
اور اسی حالت میں وحاتت گھر گیا. گھر گیا کا مطلب ساری زندگی برائی کرتا رہا اور اسی حالت میں گھرا رہا اور پھر اسی حالت میں مر گیا. وَأَحَاطَتْ مادہ ہا و تا باب ہے مزید فی کا اسلمہ اور ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ کے وزن پہ ہا تا جب بنے گا تو ہوگا احاطہ. تعلیل ہوئی کیونکہ یہاں پہ واو حروف علت میں سے ہے, واو الف میں بدل گیا تو ہا تا کے بجائے احاطہ, الف کا اضافہ مزید فی کی وجہ سے. اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یحیطو, احاطہ یحیطو, یہ باب اسلمہ یسلمو. اچھا احاطت یہاں پہ اس لسٹ میں نہیں ہے تو کیونکہ یہ فیمیل ہے تو فیمیل اگر باب اسلمہ میں ہم دیکھیں گے تو مذکر کے لیے ہوا اسلمہ, یعنی یہ اسلمہ کے اندر ہوا موجود ہے, ہوا نہ بھی پڑھیں تو اسلمہ کا مطلب وہی ہے, ہوا اسلمہ, اس نے تسلیم خم کیا. اور عورت کے لیے ہوگا ہیا اسلمت, ہوا اسلمہ ماضی اور ہیا اسلمت مضارع. یہاں پہ مضارع ہیا اسلمت یسلموں کی جگہ پہ اگر وہ فیمیل ہے تو. اور ہاواتا جب احاطہ بنا تو اس کے لیے ہوا احاطہ ماضی کا پہلا صیغہ اور ہیا احاطت ہیا اسلمت کے وزن پہ فعل مضارع فیمیل کا واحد صیغہ غائب کے لیے ہیا احاطت. آگے بہی خطیاتہ, اپنی خطاؤں میں, اس نے اپنی خطاؤں میں اپنے آپ کو گھیر لیا, یعنی اس کی خطاؤں نے اس کو گھیرا ہوا تھا, اسی حالت میں مر گیا. بہی خطیاتہ, بی اور ہی مرکب جاری, بی حروف جارہ میں سے ہے, اور آگے خطیاتہ یہ مرکب اضافی بنا, یعنی وہ اپنی برائیوں میں گھر گیا. خطیاتہ یہ دیکھیں جنس میں یہ مؤنث ہے, عدد میں یہ جمع ہے. خطیتن واحد اور خطیات جمع. وسعت میں یہ نکرہ اور عربی حالت اس کی مرفوع کیونکہ یہ مضاف ہے. یہ خطیات کتاب اللہ کی طرح, اور آگے ہو جو ہے اس کی ضمیر جا رہی ہے من کی طرف, تو یہ ہو چونکہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر سارے معرفہ بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی تبدیل نہیں ہوتے, تو لہٰذا کتاب اللہ کی طرح خطیاتہ اس کی خطائیں. یہ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کی تفصیل. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فَأُولَئِكَ پس وہ لوگ, اولائکا اسم اشارہ بعید کے لیے, یہ قریب اور بعید, یہ دیکھیں دونوں کی لسٹ ہے, اشارہ قریب اور اشارہ بعید. اور یہاں دیکھیے اولائکا اشارہ بعید مذکر جمع کے لیے اولائکا یہ ہے. تو اس میں ایک ٹپ یاد رکھیں کہ اشارہ قریب کے لیے جتنے بھی اشارے ہیں, ہاذا ہاذان ہاؤلائے ہاذی ہاتان ہاؤلائے, سب ہا کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں. تو ہا کے ساتھ جتنے بھی اشارے ہیں اسم اشارہ وہ قریب کے ہیں اور جو باقی ہیں وہ بعید کے لیے. اصحاب الناری آگ کے دوست یا آگ کے ساتھی یا آگ میں جانے والے مرکب اضافی. اولئک اصحاب الناری, اولئک مبتدا ہے, یعنی بات یہاں سے شروع ہو رہی کہ وہ لوگ ہیں. اصحاب الناری یہ خبر ہے اولئک کی, یعنی وہ لوگ ہیں, وہ کون ہیں, وہ ہوں گے آگ میں جانے والے.
اولئک اصحاب الناری، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور خبر ہے والذین، یعنی والذین وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں اور برے اعمال کرتے رہے اور اس کے اندر گھر گئے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی یعنی والذین کی خبر ہے پورا جملہ اولئک اصحاب الناری۔ آگے پھر اصحاب الناری میں اصحاب جمع یعنی صاحبن کی جمع اصحابن، اور الناری مؤنث سمائی میں مؤنث کے طور پر آیا، مضاف مضاف الیہ، تو بن گیا مرکب اضافی اصحاب الناری۔ اور یہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کی تفصیل یوں دیکھیں، آپ نے اس ایک فکرے کو بریک ڈاؤن کر کے کتنی تفصیلات جو ہیں وہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ کو جب یہ سب کچھ اس طرح بریک ڈاؤن کرنے کا طریقہ آ جائے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم فیہا، وہ اس میں، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم یہ ضمیر منفصل یعنی علیحدہ سے آئی ہے، جڑی ہوئی نہیں ہے، جمع غائب مذکر کے لیے۔ فیہا مرکب جاری ہے فی حروف جارہ میں سے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل، یہاں پہ ہا جڑا ہوا ہے اور یہ واحد مؤنث غائب ہے، کس لیے کہ اس کا مرجع الناری کی طرف جا رہا ہے، اور النار جو ہے وہ فیمیل ہے، فیمیل یعنی سماعی طور پر، اس لیے یہ ہا جو ہے وہ فیمیل کا صیغہ لگا یہاں پہ۔ خالدون اسم مرفوع ہے، ہم مبتدا اور خالدون خبر، یعنی ہم فیہا، فیہا جو متعلق خالدون کے ہے اور خالدون ہم کی خبر۔ خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اسم فاعل ہے، تفصیل دیکھتے ہیں۔ خالدون اسم فاعل ہے اور مادہ ہے خا لام دال خالدون کے لیے، باب ہے نصرہ، نصرہ کے وزن پہ پہلا صیغہ ماضی کا خالدہ اور مضارع کا پہلا صیغہ یخلدو، نصرہ ینصرو خالدہ یخلدو۔ یہ خالدون جو ہے یہ فاعل جمع ہے، تو پہلے ہم فاعل واحد دیکھیں گے۔ نصرہ میں فاعل واحد ناصر، اور خالدہ میں واحد فاعل کے لیے آئے گا خالد۔ اسی طرح فاعل جمع کے لیے نصرہ کے لیے ناصرون فاعلون کی جگہ پہ، اور خالدہ میں خالدون فاعلون کی طرح۔ تو یہ خالدون جو ہے یہ فاعل کی جمع فاعلین، ہمیشہ کے لیے داخل ہونے والے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور اس کے برعکس یعنی وہ لوگ جو اپنی برائیوں میں گھر گئے تھے وہ تو جائیں گے جہنم میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اسم موصولہ اور آگے فعل ہے، والذین آمنوا، وا اور الذین وا عاطفہ ہے اور الذین اسم موصولہ ہے۔ آگے آمنو دیکھیں گے، یہ آمنو کا مادہ الف میم نون، اور باب ہے مزید فی کا اسلمہ، ایک الف کا اضافہ کرنے سے آمنا، یعنی یہاں دو الف یا حمزہ ہیں، دونوں مل کر یہ کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو آمنا مضارع کا پہلا صیغہ یؤمنو، آمنا یؤمنو، اسلم یسلمو کی طرح۔ آمنو یہ اسلمو کے وزن پہ ہے، اور یہ ہے وہ سب ایمان لائے، یعنی ماضی غائب جمع، فعل ماضی جمع غائب مذکر کے لیے
وعاملوا الصالحات، اور صالح اعمال کریں گے یا انہوں نے صالح اعمال کیے تھے زندگی میں. وعاملوا مادہ عین میم لام، باب ہے سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ سمیع کے وزن پہ عاملہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ یعملوا، عاملہ یعملوا سمیع یسمعوا کے وزن پہ. واو عاطفہ اور عاملوا، یہ دیکھیں سمیعوا کی طرح. اور ان سب نے اعمال کیے، فعل ماضی جمع غائب مذکر. الصالحاتی مفعول بھی ہے اور اسم منصوب ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. فاعل صالح عمل کرنے والے، جنس میں الصالحات، اور عدد میں اور وسط میں دیکھتے ہیں جنس میں مؤنث ہے، عدد میں یہ جمع ہے، اور وسعت میں معرفہ ال کے ساتھ آیا، اور اعرابی حالت منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. یعنی وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ صالحات. اعراب یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اپنے گرامر کی کلاسز میں کہ کوئی اسم 3 حالتوں میں آتا ہے، اس کی اعرابی حالتیں، یعنی کتابن، کتابن اور کتابن، یا الکتاب، الکتابہ، الکتابی. تو یہ جو 3 حالتیں ہیں ان میں بات کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن زیر زبریں اس میں فرق آ رہا ہے اور یہی اعراب کہلاتے ہیں. تو وہ تبدیلی جو بغیر معنی کی تبدیلی کے کسی اسم کی شکل بدل جائے، یعنی اس کی شیپ بدل جائے، یعنی زبر سے زیر، زیر سے پیش ہو جائے، تو یہ اعراب کہلاتے ہیں. اعرابی حالتیں، الصالحات کی اعرابی حالتیں ہم دیکھتے ہیں کیسے تبدیل ہوئیں. یہ مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ مسلمون واحد، اور یہ مسلمون جب حالت نصب میں جائے گا تو مسلمن بنے گا، اور حالت جر میں جائے گا تو مسلمن، یعنی بالحرکت تبدیلی ہو رہی ہے. مسلمان 2 ہوں گے تو حالت نصب مسلمین بنے گا مسلمانے سے، اور حالت جر بھی مسلمین. یہ خاص بات یاد رکھیں. اور اگر یہ جمع ہے مسلمون تو مسلمون کی حالت نصب اور حالت جر دونوں مسلمین بنے گا. مسلمین اور مسلمین میں فرق یاد رکھیں. یہ مسلمین 2 کے لیے تثنیہ کے لیے، اور مسلمون سے مسلمین جمع کے لیے. اور یعنی اعراب تبدیل نہیں ہوئے بلکہ واو نون ہٹ کے یا نون بن گیا، یعنی واو کی جگہ پہ یا لگ گیا. اسی طرح فیمیل کے لیے، واحد کے لیے مسلمتن، مسلمتن اور مسلمتن. مسلمتانے کے لیے مسلمتین اور مسلمتین دونوں حالتوں میں، نصب اور جر میں. اور مسلماتن جمع ہے تو آگے یہ دونوں مسلماتن یعنی فیمیل کی جو جمع ہے وہ دونوں حالتوں میں، نصب اور جر میں زیر کے ساتھ آئے گی مسلماتن، مسلماتن. تو اسی طرح یہ جو الصالحات ہے یہ بھی یہاں پہ مسلماتی کی طرح ہے. تو یہ فیمیل جمع ہے اور حالت نصب میں زیر کے ساتھ آ رہا ہے. یہ بالحرکت تبدیلی. اولئک اسم اشارہ، یہ بھی ہم نے پہلے بھی دیکھا، یہ اسم اشارہ مذکر جمع کے لیے اشارہ بعید ہے. اصحاب الجنتی، اصحاب الجنتی کو ہم دیکھتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا، اور خبر ہے الذین، یہ پورا جو فقرہ ہے جملہ اسمیہ کی طرح. اصحاب الجنتی مرکب اضافی، تفصیل مزید ہم نے اسی سبق میں پہلے بھی پڑھ لی ہے. اور ہم فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، ہم ضمیر منفصل جمع غائب مذکر کے لیے. فیہا مرکب جاری اور حروف جارہ فی اور ہا آگے ضمیر متصل واحد غائب کے لیے. مرکب جاری کی تفصیل. خالدون یہ اسم مرفوع ہے، ہم مبتدا اور خالدون اس کی خبر ہے.
خالدون ہمیشہ رہیں گے، یہ فعل اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا، دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ خالدون اسم فاعل اور مادہ خا لام دال، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، خالدہ مضارع کا پہلا صیغہ، یخلدو باب ہے نصرہ، نصرہ ینصرو، خالدہ یخلدو، اور فاعل واحد ناصر اور خالد، نصرہ میں واحد ناصر اور خالدہ میں خالد، جمع کے لیے ناصرون اور خالدون، تو یہ خالدون ہے یہاں پہ فاعل جمع، یعنی ہمیشہ ہمیشہ داخل ہونے والے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 دو ہم نے پڑھی ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور قرآن کی تشریح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے اور اپنے اقوال سے ہمارے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، آج کی آیات آپ نے ملاحظہ کی، بنی اسرائیل جو کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے اور آگ ہمیں ہرگز نہ چھو پائے گی، اور اگر ایسا ہوا بھی تو چند دنوں کے لیے، پھر جنت ہمارا مقدر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، بلا ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ جنت اور جہنم کا جو کرائیٹیریا اللہ نے رکھا وہ یہ ہے کہ جو برائیاں کمائے گا، اپنی برائیوں میں گھرا رہے گا ساری زندگی، ان سے نکل نہیں پائے گا اور توبہ نہیں کرے گا، اسی طرح مر جائے گا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، نیک اعمال صرف نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ، اور خالی ایمان نہیں بلکہ نیک اعمال کے ساتھ جو دنیا میں رہیں گے وہی جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب ہم آج کی آیات سے کیا سبق لیں؟ یعنی ہم بھی اگر یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، اور نصرانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو نبی ہیں وہ سولی پہ چڑھ گئے نعوذ باللہ اور انہوں نے کفارہ ادا کر دیا، ان کی ساری امت اب جنت میں جائے گی۔ اب ہم بھی اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں تو وہ ہمیں لے جائیں گے جنت میں۔ اگر معاملہ یہاں تک ہی رہتا تو پھر بھی چلیں سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن یہ جو جنت میں لے جانے کے سرٹیفکیٹ ہیں یہ تو انبیاء کے نبی کے بعد امت کے لوگ اور وہ لوگ جو کتاب و سنت سے بھی ہٹے ہوئے ہیں، پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں اور ان کو بڑی بڑی مسند ملے ہوئے ہیں، وہ بے شمار لوگوں کو جن کو چاہیں گے، جو ان کے مرید ہوں گے، ان کو لے جائیں گے جنت میں۔ جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح ایک باقاعدہ سے ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ کیا ہیں، لیکن بنیادی طور پر عمل صالح کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو کہہ دیا کہ یہ کرو اور یہ چھوڑ دو، اور نبی اکرم نے جو کر کے دکھایا، جس کے بارے میں کہا یہ کرو اور جس کے بارے میں کہا کہ یہ نہ کرو، یہ سارے اعمال صالح ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ اگر اس طرح اعمال کیے جائیں گے، اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلتے ہوئے، تو یہ اعمال صالح ہوں گے اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی اور لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق دے، تاکہ یہ سارے جو ہماری یہ کوشش ہے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔